اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا و نبینا و شفیعنا و مولانا محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ محترم خواتین و حضرات، روح رمضان کے ساتھ ایک بار پھر حاضر میں ہوں آپ کا میزبان انیق احمد۔ روزانہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں علماء کے ساتھ، قاری قرآن کے ساتھ، ثنا خوان رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ، اور کوشش یہ کرتے ہیں کہ اپنے معزز علماء سے سیکھیں، قرآن سے قربت حاصل کریں، کیونکہ یہ ماہ مبارک ہے ہی نزول قرآن کا مہینہ۔ یہ خصوصی پروگرام ہم پیش کر رہے ہیں آپ کی خدمت میں بادشاہی مسجد لاہور کے صحن میں بیٹھ کر، اور موضوع ہے ہمارا اولاد کے حقوق۔ عام طور پہ گفتگو ہوتی ہے اولاد کے فرائض۔ یقیناً اولاد کے بڑے فرائض ہیں جو ہمارا دین ہمیں تعلیم کرتا ہے، لیکن کچھ اولاد کے حقوق بھی ہمارا دین تعلیم کرتا ہے، تقاضا کرتا ہے۔ وہ حقوق کیا کیا ہیں یہ ہمارے معزز علماء ہمیں تعلیم کریں گے۔ مثلاً اولاد کو اچھا نام دینا، بہترین تعلیم اور تربیت اس کی اپنی سکت کے مطابق۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ اپنی اولاد سے محبت کرو اور انہیں ادب سکھاؤ۔ تو یہ ادب کیا ہوتا ہے، آداب کیا ہوتے ہیں؟ تعلیم، تربیت اور زندگی کا مقصد کہ ہم دنیا میں کیوں آئے ہیں، جب ہم دنیا سے چلے جائیں اور جب ہماری ملاقات ہو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے، تو ہم وہاں یہ کہہ سکیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم محض اپنی اولاد دنیا میں چھوڑ کر نہیں آئے، بلکہ ہم آپ کے امتی چھوڑ کر آئے ہیں۔ خواتین و حضرات، قرآن کریم فرماتا ہے نا کہ یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا۔ ہمارے معزز علماء ہمیں تعلیم کریں گے، جوڑیں گے حالات حاضرہ سے ہم کیا کر رہے ہیں، کیا ہم توجہ دے رہے ہیں اولاد کی تربیت پر اس انداز میں کہ جس انداز میں تربیت دینے کا تقاضا ہم سے ہمارا دین کرتا ہے؟ یہ ہمیں بتائیں گے محترم ڈاکٹر سرفراز احمد آوان صاحب۔ خواتین و حضرات، ڈاکٹر سرفراز احمد آوان صاحب سے کون واقف نہیں؟ ہمارے ملک کا بہت ممتاز اور بہت مقبول نام، ہمیشہ ڈاکٹر صاحب سے سیکھتے ہیں۔ ایک اور مہمان ہمارے، ایک اور مقبول اور معروف نام ہمارے ملک کا، محترم ڈاکٹر محمد حماد لکھوی صاحب۔ ڈاکٹر محمد حماد لکھوی صاحب، سبحان اللہ سبحان اللہ، کیا تفسیر قرآن بیان فرماتے ہیں۔ آپ ہی کا خاصہ ڈین ہیں پنجاب یونیورسٹی میں، اور قاری قرآن محترم قاری سید صداقت علی صاحب۔ کسی تعارف، کسی تعریف کی کوئی ضرورت نہیں۔ تلاوت قرآن کریم سے دلچسپی رکھنے والا کوئی بھی شخص ہو ہی نہیں سکتا کہ جو قاری صاحب کی خدمات سے واقف نہ ہو، جو آپ نے اس مملکت میں میرا خیال ہے کہ 50-55 سال سے آپ خدمت کر رہے ہیں قرآن کریم کی۔ اور خواتین و حضرات، ممتاز ثنا خوان رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم محترم سید سلمان کونین صاحب، ہمارے ملک کا ایک اور نمایاں نام ثنا خوانی کے حوالے سے۔ چاروں معزز مہمانوں کو خوش آمدید کہتے ہوئے میں گزارش کروں گا قاری سید صداقت علی صاحب سے کہ محترم قاری صاحب سورہ فرقان کی آیات 74 اور 75 کی تلاوت سے آج کے پروگرام کا آغاز فرمائیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والذین یقولون ربنا هب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرة اعین۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔
قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللہ اللہ اکبر۔ أولئك يجزون الغرفة بما صبروا اللہ اکبر۔ ويلقون فيها تحية وسلاما. أولئك يجزون الغرفة بما صبروا ويلقون فيها تحية وسلاما. سبحان اللہ۔ أولئك يجزون الغرفة بما صبروا ويلقون فيها تحية وسلاما. صدق اللہ العظیم. سبحان اللہ۔ محترم قاری سید صداقت علی صاحب نے سورہ فرقان کی آیات 74 اور 75 کی تلاوت کی سعادت حاصل کی۔ ترجمہ پیش کر رہا ہوں۔ جو دعا مانگا کرتے ہیں کہ اے ہمارے رب ہمیں اپنی بیویوں اور اپنی اولاد سے آنکھوں کی ٹھنڈک دے اور ہم کو پرہیزگاروں کا امام بنا، یہ ہیں وہ لوگ جو اپنے صبر کا پھل منزل بلند کی شکل میں پائیں گے۔ صدق اللہ العظیم۔ خواتین و حضرات، ایک بریک کی طرف جا رہے ہیں، واپس آئیں گے۔ محترم سلمان کونین صاحب تشریف فرما ہیں، نعت کے لیے درخواست کریں گے۔ ایک چھوٹا سا بریک۔ ویلکم بیک خواتین و حضرات، روح رمضان میں ایک بار پھر خوش آمدید۔ تشریف فرما ہے محترم ڈاکٹر سرفراز احمد آوان صاحب، محترم ڈاکٹر محمد حماد لکھوی صاحب قاری قرآن، محترم قاری سید صداقت علی صاحب اور ثنا خوان رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم محترم سید سلمان کونین صاحب۔ اور یہ پروگرام خصوصی پروگرام ہم پیش کر رہے ہیں آپ کی خدمت میں بادشاہی مسجد لاہور کے صحن میں بیٹھ کر۔ سلمان کونین صاحب عطا فرمائیے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اللہ
شان بڑھائی تیرے در کی، تعظیم خود انسان کو سکھائی تیرے در کی، اللہ نے یوں شان بڑھائی تیرے در کی، تاریخ میری روح پر معراج کا عالم، تاریخ میری روح پر معراج کا عالم، جالی جو میرے ہاتھ میں آئی تیرے در کی، جالی جو میرے ہاتھ میں آئی تیرے توقیر تیرے شہر کی مطلوب تھی رب کو، توقیر تیرے شہر کی مطلوب تھی رب کو، قرآن میں قسم اس لیے کھائی تیرے در کی، قرآن میں قسم اس لیے کھائی تیرے در کی، سبحان اللہ۔ پابند ادب ہے یہاں صدیق و عمر بھی، پابند ادب ہے یہاں صدیق و عمر بھی، تکریم وہ قرآن نے سکھائی تیرے در کی، سبحان اللہ۔ اور مکتب میں شہزاد مجدد لکھتے ہیں کہ شہزاد کے ہونٹوں پہ رہے نعت کا نغمہ، شہزاد کے ہونٹوں پہ رہے نعت کا نغمہ، آنکھوں میں رہے جلوہ نمائی تیرے در کی، سبحان اللہ۔ آنکھوں میں رہے جلوہ نمائی تیرے در کی، اللہ نے یوں شان بڑھائی تیرے در
کے ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ڈاکٹر صاحب آغاز کرتے ہیں آپ سے، جیسے کہ موضوع انٹرو میں نے کچھ کہنے کی کوشش کی، یعنی اولاد کے حقوق دین کیا بتاتا ہے؟ ارشاد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انیک صاحب، اولاد اللہ تعالیٰ کی نعمتوں میں سے ایک بڑی نعمت ہے۔ ماں باپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، بیٹوں کی صورت میں اللہ کی نعمت اور بیٹیوں کی صورت میں اللہ کی رحمت ہے۔ سبحان اللہ۔ بلکہ اگر 2 یا 2 سے زائد بیٹیاں ہوں تو جنت میں جانے کا ذریعہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں اولاد کے حوالے سے ارشاد فرمایا کہ واللہ جعل لکم من انفسکم ازواجا وجعل لکم من ازواجکم بنین وحفدہ۔ ہمارے انعامات میں سے ایک انعام یہ ہے کہ ہم نے تمہارے جوڑے بنائے اور پھر تمہیں بیٹے عطا کیے، بلکہ پوتے بھی عطا کیے۔ سبحان اللہ۔ المال والبنون زینت الحیات الدنیا۔ مال اور بیٹے دنیا کی زینت ہیں۔ قاری صاحب نے جو آیہ کریمہ تلاوت فرمائی ہے، اس میں اللہ تعالیٰ نے اولاد کو آنکھوں کی ٹھنڈک قرار دیا ہے، اللہ اکبر۔ اور اللہ تعالیٰ سے بندہ التجا کر رہا ہے کہ اللہ میری اولاد ایسی ہو کہ اپنے عمل سے، اپنے کردار سے، اپنے رویوں سے، اپنے بیہیویئر سے ہمارے لیے آنکھوں کی ٹھنڈک ثابت ہو۔ نبی کریم علیہ الصلاۃ والتسلیمات کا ارشاد گرامی ہے، اکرموا اولادکم، اپنی اولاد کی عزت کرو، اکرام کرو، واحسنوا ادبہم، اور ان کی تربیت عمدہ انداز سے کرو، فإن اولادکم ہدیۃ الیکم۔ اللہ اکبر۔ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے جو تمہیں اولاد عطا فرمائی ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا ہدیہ ہے جو اللہ نے تمہیں عطا فرمایا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ دنیا کے ادیان میں واحد دین اسلام ہے جس نے اولاد کے دنیا میں آنے سے پہلے ہی اس کے حقوق متعین فرما دیے۔ نبی کریم علیہ الصلاۃ والتسلیمات نے ارشاد فرمایا کہ اولاد کے لیے اچھی اور عمدہ اور سلیقہ مند اور صالح ماؤں کو تجویز کرو، ماں تجویز کرو ایسی، ہاں جی، کہ وہ اچھی ثابت ہو اولاد کے لیے اور ان کی تربیت کرنے والی ہو۔ اور پھر فرمایا نبی کریم علیہ الصلاۃ والتسلیمات نے کہ بلکہ قرآن کریم میں اللہ نے فرمایا کہ لا تقتلوا اولادکم من املاق، بھوک کے ڈر سے اولاد کو قتل مت کرو۔ لا تقتلوا اولادکم خشیۃ املاق، جی ہاں۔ بھوک کے ڈر سے اپنی اولاد کو قتل مت کرو، اس لیے کہ نحن نرزقہم وإیاکم، پہلے ان کا ذکر کیا، پھر ماں باپ کا ذکر کیا۔ ہم انہیں بھی رزق دینے والے ہیں اور تمہیں بھی رزق دینے والے ہیں۔ تو اس لیے اولاد جب اللہ تعالیٰ نصیب فرمائے تو سب سے پہلا تو ان کا حق یہ ہے کہ ان کا نام اچھا تجویز کیا جائے۔ ٹھیک۔ نبی کریم علیہ الصلاۃ والتسلیمات نے ارشاد فرمایا کہ اپنی اولاد کے نام انبیاء علیہم الصلاۃ والتسلیمات کے ناموں پر رکھو، سبحان اللہ۔ اور اولاد کے نام اچھے ہوں، اس لیے کہ اولاد جو ہے وہ باپ کے نام سے پکاری جائے گی۔ ہمارے معاشرے میں عام طور پر یہ مشہور ہے کہ اولاد ماں کے نام سے پکاری جائے گی، جبکہ حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ اولاد کو باپ کے نام سے پکارا جائے گا۔ اور اگر نام اچھا ہو، بلکہ انیق صاحب میں عرض کروں کہ نام ایسا ہو جو بامعنی ہو، جب ہم اس بچے کو پکاریں تو بے ساختہ ہماری زبان سے جو الفاظ نکلیں وہ اس کے لیے دعائیہ کلمات ہوں۔ سبحان اللہ۔ مثلا میں اگر اپنے بیٹے کا نام سعد رکھتا ہوں تو اگر دن میں 100 مرتبہ اسے کوئی پکارے گا سعد، تو دعا نکلے گی اے خوش بخت انسان، سبحان اے اللہ۔ خوش نصیب انسان۔ میرے ایک بیٹے کا نام سعد ہے۔ ماشاءاللہ مبارک ہے، ماشاءاللہ مبارک ہے، ماشاءاللہ۔ اسی طرح اگر بیٹی کا نام مثال کے طور پر میں نے فریحہ رکھا ہے، سبحان اللہ۔ تو جب بھی کوئی اسے پکارے گا تو بے ساختہ نکلے گا اے خوش رہنے والی، سبحان اے خوش اللہ، رہنے سبحان والی۔ آج کل ہمارے ہاں ایک سب ایک ٹرینڈ چلا ہے کہ نیا نام ہونا چاہیے، چاہے اس کا کوئی معنی نہ ہو، اس کا کوئی مطلب ہی نہ ہو، اور چنانچہ
بہت سے ایسے نام رکھے جا رہے ہیں جن کا کوئی معنی نہیں، محمل نام رکھے محمل جا نام رہے رکھے جا ہیں، رہے صرف ایک فیشن کے طور پر نیا نام۔ ڈاکٹر صاحب یہی گفتگو رہے گی جاری۔ خواتین حضرات ایک بریک کی طرف جا رہے ہیں، تربیت اولاد کے حوالے سے، اولاد کے حقوق کے حوالے سے ڈاکٹر سرفراز احمد آوان صاحب نے بنیادی گفتگو عطا فرمائی، بہترین نام دیے جائیں اولاد کو۔ اور کیا سبحان اللہ سبحان اللہ، اللہ کے رسول فرما رہے ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اپنی اولاد کی عزت کرو، تکریم کرو اور انہیں بہترین ادب سکھاؤ۔ یہی گفتگو رہے گی جاری۔ ڈاکٹر محمد حماد لکھوی صاحب تشریف فرما ہیں، بریک سے واپس آ کر ڈاکٹر صاحب کی خدمت میں سوالات رکھیں گے۔ ایک چھوٹا سا بریک۔ ویلکم بیک خواتین و حضرات، روح رمضان میں ایک بار پھر خوش آمدید۔ تشریف فرما ہے محترم ڈاکٹر سرفراز احمد آوان صاحب، ڈاکٹر محمد حماد لکھوی صاحب، قاری قرآن قاری سید صداقت علی صاحب اور ثنا خوان رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم محترم سلمان کونین صاحب۔ ڈاکٹر صاحب بنیادی گفتگو ڈاکٹر سرفراز صاحب نے عطا فرمائی، اب نام کے حوالے سے، تربیت کے حوالے سے بہت ساری باتیں سامنے آئیں۔ ایک بات اور جو ذہن میں آتی ہے بار بار کہ والدین کے لیے یہ بھی ضروری ہے اور یہ اولاد کا حق ہے کہ انہیں مقصد زندگی بتایا جائے کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں کیوں پیدا کیا ہے اور تمہیں امت رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں کیوں پیدا کیا گیا ہے۔ ارشاد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں، جو آپ نے انٹرو میں ایک آیت کا حوالہ دیا تھا، میرے خیال میں سب سے پہلا حق جو ہے اولاد کا وہ وہی ہے جو اللہ کریم نے فرمایا کہ قو انفسکم واہلیکم نارا، کہ اپنے آپ کو اور اپنے اہل خانہ کو جہنم کی آگ سے بچا لو۔ جی ہاں۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ والدین جب اولاد کی تربیت شروع کرتے ہیں یا جب بھی اولاد جیسی نعمت عطا ہوتی ہے تو ابتدا سے ہی اس کی پوری جو تربیت کی اٹھان ہے اور جو اس کی پرورش ہے وہ ان بنیادوں پر ہوگی، تو پھر آگے جا کے اولاد جو ہے وہ اس طرح پروان چڑھے گی کہ وہ جہنم سے بچنے والی بھی ہو جائے، وہ آنکھوں کی ٹھنڈک بھی بن جائے، وہ متقین کی امام بھی بنے۔ یہ تو اس تربیت کا ایک آؤٹ کم ہے جو ہم چاہ رہے ہیں، جو ہم دعائیں کر رہے ہیں، لیکن اس کے پیچھے عمل ہوگا تو پھر یہ دعائیں جو ہیں وہ نتیجہ خیز سبحان ہوں۔ اللہ۔ اب اس میں پہلا ہی دن ہے کہ بچہ پیدا ہوا ہے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ابو داؤد شریف کی حدیث میں آتا ہے کہ آپ تحنیک کرتے تھے، آپ اس کو گھٹی دیتے تھے۔ پہلی جو ڈوز ہے، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، بلکہ یہ مسلم شریف کے میں بھی حدیث موجود ہے کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ لوگ بھی اپنے بچوں کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے آتے تھے صلی اللہ علیہ تاکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہلی خوراک ان کو دیں۔ سبحان اللہ۔ اور اس کو عربی میں کہتے ہیں تحنیک، کہ ان کو یحنکہم، آپ ان کو پہلی خوراک بھی دیتے تھے اور پھر ساتھ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان کے لیے دعا بھی کرتے، فیبرک علیہم، آپ ان کے لیے دعا بھی کرتے تھے اور برکت۔ اور دوسری حدیث میں آتا ہے کہ یدعو لہم بالبرکہ، آپ برکت کی دعا کرتے تھے۔ تو اس کا مطلب ہے پہلے دن سے ہی، اور یہ آغاز ہو جاتا ہے، اور بلکہ اس سے بھی پہلے جو حضرت حسن بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب وہ پیدا ہوئے تو حدیث میں آتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے کان میں اذان دی، اللہ۔ اور گویا پہلا دن بچہ اس دنیا میں آیا ہے تو آپ اس کے کان میں کیا پیغام دے رہے ہیں؟ اللہ اکبر کا پیغام دے رہے ہیں، آپ اللہ کی عبدیت کا پیغام دے رہے ہیں۔ تو بچہ ابھی سمجھ میں وہ سمجھدار ہے یا نہیں ہے، لیکن اس کے کان میں پہلے دن ہی مقصد زندگی پڑ گیا، جو آپ نے بات کی۔ تو مقصد تو شروع ہو گیا پہلے دن سے۔ پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اگلے مرحلے پر فرمایا کہ یہ جو 7واں دن ہے، 7ویں دن بچے کا عقیقہ کیا جائے، اور فرمایا کہ ہر بچہ جو ہے وہ اپنے عقیقے کے عوض گروی رکھا ہوا ہے، اور جب تک اس کا عقیقہ نہ کیا جائے وہ اس کی گروی چھوٹتی نہیں ہے، وہ گروی ختم نہیں ہوتی، لہٰذا عقیقہ کرے۔ اور اس کے لیے بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے طریقہ بتایا کہ اگر بچی ہے تو اس کی طرف سے ایک بکری یا ایک بھیڑ یا کوئی اس طرح کا جانور، اور اگر بچہ ہے تو اس کی طرف سے 2 جانور جو ہیں وہ عقیقہ کیے جائیں۔ پھر یہ نام رکھنا ہے اور پھر حجامت بنوانا ہے 7ویں دن۔ اور نام کے بارے میں بھی جو بات ہو رہی تھی، بڑی خوبصورت بات، کہ دیکھیں نام رکھنے کے کو تو آپ کوئی بھی نام رکھ سکتے ہیں، آپ کسی کا نام پتھر بھی رکھیں تو نام تو وہ ہو جائے گا، اس لیے کہ نام تو پہچان ہے، لیکن نام جو اس کے اندر معنویت ہے، جو اس کے اندر
تاریخیت ہے اور اس کا جو اس کا نسبت ہے وہ نسبت ساری زندگی اس کے ساتھ رہے گی، بلکہ نام کے اس کے اوپر اثرات ہوں گے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سارے نام تبدیل فرمائے ہیں، یعنی خواتین کے بھی نام تبدیل فرمائے ہیں، آپ نے مردوں کے بھی نام تبدیل فرمائے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ نام کا اثر ہوتا ہے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہی یہ فرمان کہ اچھا نام رکھو، اور اس اچھے نام میں آپ نے پھر مثال کے طور پر 2 نام بتائے کہ آپ نے فرمایا اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ جو اچھے نام ہیں، سب سے جو پسندیدہ نام ہے اللہ کے، وہ عبداللہ اور عبد الرحمن ہے۔ جی تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس پر قیاس کر کے یہ کہا جا سکتا ہے کہ جتنی بھی اللہ کریم کی صفات ہیں اس کے ساتھ آپ عبد لگا لیں تو وہ صفات کے ساتھ جتنے بھی نام رکھیں گے یہ خوبصورت ترین ناموں میں سے ہیں۔ پھر اس کے علاوہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو نام خود رکھے، حضرت حسن کا نام نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے رکھا، حضرت حسین کا نام نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے رکھا، تو یہ سارے خوبصورت ناموں میں سے ہیں۔ اور جب آپ نام رکھتے وقت یا تو انبیاء کا، جیسے ڈاکٹر صاحب فرما رہے تھے، انبیاء کی ناموں پر نام رکھیں، صحابہ کرام کے ناموں پر نام رکھیں، صحابیات کے ناموں پر نام رکھیں۔ تو جب آپ کے ذہن میں حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ہوں گی اپنی بچی کا نام رکھتے ہوئے، عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ہوں گی اپنے بچے کا نام عائشہ رکھتے ہوئے، اور مریم علیہ السلام ہوں گی بچی کا نام مریم رکھتے ہوئے، اگر حضرت زینب بنت جحش اور حضرت زینب بنت خزیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما ہوں گی، تو پھر یقیناً وہ جو بچیاں بڑی ہوں گی تو ان کی نسبت یہ ان کے ساتھ چلے گی، اور پھر ہمارا وہ مقصد اور ہماری دعائیں بھی رنگ لائیں گی کہ ربنا ہب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما۔ یہ صرف دعائیں کرنے سے نہیں ہوتا، آپ پہلے دن سے لے کے بچے کی تربیت کرتے ہیں، اس کا حق اس کو دیتے ہیں، بچے کو پیار کرنا اس کا حق ہے، بچے کی تربیت کرنا اس کا حق ہے، اور بچہ جب سیکھنا شروع ہو تو اس کو سکھانا اس کا حق ہے۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بچے کو سکھانے کی عمر بتائی ہے وہ 7 سال ہے۔ اور لگتا یوں ہے کہ یہ جو ہم بچوں کو آؤٹ سورس کر دیتے ہیں، پلے گروپ بن گیا اور پریپ بن گیا، اور یہ یا ٹیوٹرز کے حوالے کر یہ تو گویا ہم نے بچوں کی تربیت کو آؤٹ سورس کر دیا۔ والدین کی تربیت اور والدین کا لمس وہ بہت ضروری ہے۔ ڈاکٹر صاحب یہی گفتگو رہے گی جاری۔ اور ایک بات اور جو ڈاکٹر صاحب نے بیان فرمائی تھی کہ بیٹا نعمت ہے، بیٹی رحمت ہے، دونوں میں تفریق نہ کریں۔ بیٹا اور بیٹی میں ہمارے معاشرے میں کچھ ایسی روایات قائم ہو گئی ہیں کہ گھر میں اگر بیٹی پیدا ہو جائے تو ناک بھون چڑھا لی جاتی ہے، بیٹا پیدا ہو تو بڑی خوشیاں منائی جا رہی ہیں۔ یہ تصور خلاف دین ہے۔ ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب، خواتین حضرات ایک بریک کی طرف جا رہے ہیں، واپس آئیں گے۔ ڈاکٹر صاحب نے ایک بات یہ فرمائی، بہت اہم بات مقصد زندگی کے حوالے سے، کہ بچہ جب پیدا ہوتا ہے ہمارے گھر میں، بچہ یا بچی، تو کان میں اذان دی جاتی ہے، اللہ اکبر اللہ اکبر، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ۔ تو یہ گواہی کی بات اسے بتائی جا رہی ہے کہ تجھے اے میرے بیٹے، اے میری بیٹی، تجھے اقامت دین کے لیے اٹھنا ہے، تو گواہی دے اس بات کی، اور اسی انداز میں اولاد کی تربیت، تاکہ ایک مجاہدانہ کردار سامنے آئے۔ ایک بریک۔